کاش میں اس حقیقت کو پہلے جانتا. جی ہاں، جب میں نے بھی یہ کہانی پہلی دفعہ سنی تھی تو میرے منہ سے بھی بے ساختہ یہی نکلا تھا، کاش میں اس حقیقت کو پہلے جانتا. واقعاً یہ حقیقت جان لینے کے بعد نہ میں نہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کامیابی ہی ہمارا مقدر ٹھہرے گی. آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ آفاق فائنینشیل انٹرپرائزز. شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. وہ اکرم صاحب انتہائی کمال کے کارپینٹر تھے. ان کا وسیع تجربہ ہو چکا تھا اور اب تو ان کی ڈیمانڈ، ان کی طلب ہر جگہ ہی ہو رہی تھی. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے آج کی اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے، ہمیں 10 سبسکرائبر چاہیے ایکسٹرا. آپ ان 10 میں سے ایک بن سکتے ہیں، یعنی آج آپ کی نیکی ایک ایکسٹرا ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی آپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک نیکی کر رہے ہیں. لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. شروع کرتے ہیں. جی اکرم صاحب کی جوانی پوری گزر گئی. جب جوان تھے کیا کام انہوں نے سیکھا، کیا بہتر وہ کارپینٹر تھے، کیا بہترین بڑھئی تھے وہ. اور اپنی جب ان کی ابتدا تھی تو وہ گھروں کو سجا ڈالتے تھے اپنی خوبصورتی سے، اور جب وہ اپنی ادھیڑ عمر کو پہنچے تو اب تو ان کا تجربہ بہت بہتر ہو چکا تھا. وہ دل و جان سے کام کرتے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں سے جس بھی کام کو کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ ان کی دھوم اتنی بن گئی کہ لوگ اپنے کچن کو، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے صرف ڈیمانڈ کرتے تھے ان کی کنسٹرکشن کمپنی سے تو اکرم صاحب کی. اور جس جگہ چاہیے جی اکرم صاحب کو بھیجیے گا اور کسی کو نہ بھیجیے گا، اکرم صاحب کو بھیجیے گا اور کسی کو نہ بھیجیے گا، کیونکہ ان کے کام میں نکھار ہی اتنا بہترین تھا. کیا وہ خوبصورت کام کرتے تھے. لیکن اب اکرم صاحب بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کی عمر ایسی ہو چکی تھی کہ اب وہ گھر بیٹھنا چاہتے تھے. اب ان کو کام میں بھی من نہیں لگتا تھا، دل نہیں لگتا تھا. اور اب وہ اسی عالم میں پہنچے اپنے باس کے کمرے میں، اور باس کے کمرے میں جا کے بولا کہ محترم میں جو ہوں اب ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اب مجھے کام میں دل نہیں لگتا. بے شک میرے پاس تجربہ ہے لیکن اب کام کا دل نہیں ہے. باس مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے. ان کے باس نے انہیں کہا بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کو ہم ریٹائرمنٹ کی اجازت دیتے ہیں، ہم آپ کی ریٹائرمنٹ کی سیریمنی بھی ایک رکھنے لگے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک آخری دفعہ ایک گھر بنا کر چلے جائیں. آپ ایک آخری لیے میری خاطر ایک کام کر دیں. آپ نے ساری زندگی ہماری ادارے کو سرو کیا ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ ایک آخری گھر بنا کر چلے جائیں. اور اکرم صاحب کو ایک گھر پر لکڑ کے کام کرانے کے لیے بھیج دیا گیا اور اکرم صاحب نے بھی ایگری کیا. لیکن اب اکرم صاحب یہ گھر بڑی بے دلی سے بنا رہے تھے، کوئی من نہیں تھا ان کو اس گھر بنانے میں. اور اکرم صاحب نے بہرحال جہاں اکرم صاحب محنت و مشقت کے ساتھ 3 ماہ میں گھر کمپلیٹ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اسے اونا پونا کام کر کے 1.5 ماہ میں کمپلیٹ کر کے بڑی اگنورنس کے ساتھ یہ کام کمپلیٹ کر کے انہوں نے ہینڈ اوور کیا تاکہ اب وہ ریٹائرڈ لائف کو انجوائے کر سکیں. اور وہ دن بھی آ گیا جب ان کی ریٹائرمنٹ کی تقریب کی جا رہی تھی، اور ریٹائرمنٹ پہ جب سب سے آخری لمحہ آیا اور باس نے اکرم صاحب کو الوداع کرتے وقت باس نے یہ کہا کہ ہماری کنسٹرکشن کمپنی کی آپ نے اتنی خدمت کی، آج آخر میں ہماری کنسٹرکشن کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک گھر گفٹ کیا جا رہا ہے. اور اکرم صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی گھر ہے جو سب سے آخر میں آپ نے بنایا تھا. یہ گھر آپ ہی کا تھا اور اس گھر میں جتنا لکڑ کا کام ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے. یہ گھر آپ کو مبارک ہو. اور اب اکرم صاحب ہکا بکا رہ گئے اور ایک دفعہ دل میں کہنے لگے کہ کاش مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ گھر تو میں اپنے لیے تعمیر کر رہا ہوں،
کہانی ہو گئی ختم، پیسہ ہو گیا ہضم، لیکن یہ ہمیں ایک سبق دے رہی ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ زندگی کا ایسا بہترین سبق ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر اس کی تعمیر کریں اور ایک بہترین مستقبل کی بنیاد کو بنانا چاہیں، تو پھر آپ کو دن رات ایک کر دل و جان سے کام کرنا پڑے گا۔ جناب والا بالکل ایسا ہی ہے، ایک کہانی ہمیں سکھا رہی ہے کہ روز کا جو دن ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، وہ روز کا دن بیسیکلی ہم اپنا ہی مستقبل تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے جس طرح اکرم صاحب نے اپنے ہی گھر کی تعمیر کرتے وقت بے دلی سے کام کیا، اگنورنس کے ساتھ کام کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخر میں پچھتاوا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر دن اپنی تعمیر کر رہے ہیں مستقبل کی، اس لیے دن کو ضائع نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، بلکہ ان کاموں میں لگانا ہے، اور اتنی دل جمعی سے لگانا ہے جس سے ہمارا مستقبل بہترین سے بہترین بن سکے۔ یہاں پر کہانی کو سبق کے ساتھ الوداع کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہی کہوں گا آخر میں، پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کریں، خود کو خوشحال بنا لیں، پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔